سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ساری موومنٹ کے اندر، اور اس حوالے سے جب ان سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے آ کے جو گفتگو ہوئی تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو نقطہ انہوں نے سامنے رکھا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب آپ خود اس چیز کو مان رہے ہیں اور یہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اس پہ رائے دے دی ہے کہ یہ جو استعفیٰ دیا سردار عثمان نے وہ غیر آئینی تھا، لیکن چودھری سرور کو وہ کیا مجبوری تھی، کیونکہ وہ کل پرسوں انہوں نے بیان دیا کہ میں نون لیگ میں جا رہا ہوں اور وہاں سے صدرے سے الیکشن لڑوں گا، تو وہ ثابت ہو گیا سامنے کی ساری یہ سازش میں کردار جو تھا، کیسے انہوں نے غیر آئینی جو ہے استعفے کو فٹافٹ قبول کر لیا اور فوراً ان کو گو ہیڈ دے دیا کہ جائیں جو ہے ہمارے جو انوکھے لاڈلے ہیں وہ جا کے چیف منسٹر کا الیکشن لڑیں، اور بالکل جو ہے جس طرح سے بھی باقی بھی سرکاری وسائل ان کے رحم و کرم ان کے ڈسکریشن پہ دے دیے گئے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں اس وقت. تو اس صورت اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ جو ہے مشاورت کی اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود بھی ویسے ذاتی طور پہ معزز جج صاحب کو جانتا ہوں، ان سے بڑے عرصے سے ان سے ملاقات بھی رہی اور اچھا میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا. مجھے ذاتی طور پہ افسوس بھی تھا کہ جب مجھے وکلا نے یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے یہ مس کنڈکٹ اور یہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نون لیگ کے جو وکلا ہیں جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کوئی پروفیشنل ایتھکس نام کی چیز نہیں ہے، انہوں نے عدلیہ کو جو ہے جو دھوکے میں رکھا، عدلیہ سے جھوٹ بولا، ان کے علم میں تھا کیونکہ ان کے اپنی جماعت کے جو لیڈرز تھے خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ، وہ خود پریس کانفرنس کر چکے تھے. سو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی کسی ہمارے علم میں نہیں تھا؟ تو یقیناً جو میں نے تو کہا ہے، بار کاؤنسلز کے لوگ جو مجھ سے ملنے آئے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم ان کو شو کاز دینا چاہیے ایسے وکلا کو جن کے پاس ڈگریاں بہت بڑی ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پروفیشنل ایتھکس نہیں ہیں. یہ لوگ آپ کے پروفیشنز کے نام کے اوپر جو ہے بدنما دھاگ، یہ کالی بھیڑیں جو ہیں اسی طرح جیسا باقی پروفیشنز کے اندر ہیں، ان کا ہمیں محاسبہ یقیناً بار کاؤنسلز کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے عدلیہ کو بدنام کروایا اور عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث بنے. ان سے ایک جھوٹے کنسیلمنٹ کے اوپر ایک شخص ایک سی ایم کو آفس کانسٹیٹیوشنلی خالی نہیں ہوا اور اس کے اوپر جا کے الیکشن کے اس پر آرڈر کروا دیا، اور اب یہ جو پورا جو سرکس چل رہا ہے اس پہ کوشش ہی جاری ہے کہ ہر طرح کا پریشر ڈال کے ہر طرح کا جو ہے غیر آئینی قانونی کام کر کے جو ہے اس کو کسی طریقے سے آئینی قرار دیا جائے. اور میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جب تک میں اس آفس پہ بیٹھا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے میری گاڑیاں سیکیورٹی واپس لے لی، اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا نے دکھایا کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس میرے آفس کو مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے. وہاں پہ سارے وہ انہوں نے جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا یرغمال بنایا ہوا ہے میرے آفس کو. میں نے بار بار جو ہے انٹیریئر منسٹر کو ان رائٹنگ جو ہے بھیج چکا ہوں. میرا ملٹری سیکرٹری جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ہمارے احکامات نہیں مان رہی، ہمیں ایف سی اور رینجر پرووائڈ کی جائے، لیکن نہیں کیا گیا بالکل. اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریئلائز نہیں کر رہے رانا ثناء اللہ کہ اب وہ نون لیگ کے درباری نہیں ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے. اور میں عمر چیمہ کے طور پہ نہیں، میں نے بطور گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے، اور یہ میں نے لکھ اس لیے دیے چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازش کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، جی آئی ٹیز بنیں گی، تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا کیا اس کرائسس میں جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی. سہولت کار جو ہیں وہ انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں سسلین مافیا نے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے ہے. پارلیمنٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے پارلیمان کی بالادستی کو کمپرومائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے. کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہوا فلور آف دا ہاؤس کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جائے اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے، وہاں پہ ہوا. وہ پنجاب کے بھی پارلیمنٹیرینز خاموش بیٹھے ہیں. اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر ایک آئینی وزیر اعلیٰ اور جو وہاں پہ کیبنٹ کی میٹنگ کر کے باہر نکلتا ہے اس کو ایک غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے پولیس اور سول بیوروکریسی کے زور کے اوپر ایک جعلی نوٹیفیکیشن کے زور کے اوپر جو ہے اس کے آفس کے اوپر اور اس کے باقی وسائل کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے اور سارے جو ہے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے آپ جیسا کہا کہ آپ سب کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں سب ہماری کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے یا باقی جو ججز ہیں جن کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا یا معزول کیا گیا تھا. ہم لوگ عوام پھر مجبور ہو کر جب آئینی ادارے اور عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر کہ آئینی جو وزیر اعلیٰ ہے جو حکومت ہے اس کو واپس اس کو واپس بحال کرایا جائے، اس کے آفس سے قبضہ خالی کرائے عوام کو مجبور نہ کیا جائے.
اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر مؤدبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وارن بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بالکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ مذاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ 2 وزیر اعلیٰ موجود ہیں, اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جعلی, ایک غیر آئینی استعفے کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے. اور اب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں, حماقت پہ حماقت کیے جا رہے ہیں, اور بجائے کہ غلطی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید حماقتیں کی جا رہی ہیں. پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل 2341 کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھجوائی, کیونکہ جتنے آئینی ادارے ہیں ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائسس کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے سپورٹ کیا اس سارے معاملے میں, کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے دن جس وقت تک, جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں, موجود ہوں, آئینی طور پہ جو مجھے اختیار ہے, جو میری ذمہ داری ہے, وہ میں نبھاتا رہوں گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے, میں عثمان بزدار نہیں ہوں کہ جس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جو ہے اسے دفتر چھین لو گے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا. میں وہ سیاسی ورکر ہوں جس نے اس ملک کے اندر 26 سال اس ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے, اس ملک کے اندر نظام, ایک بہتر نظام کے لیے اس نے جدوجہد کی ہے. میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے تو سیاست میں نہیں ہے, اور نہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میرے پاس لوٹ مار کا پیسہ آ گیا تو میں نے سیاست میں آنا تھا, یا میرا باپ دادا جو ہے وہ وزیر یا وزیر تھا تو مجھے جو ہے سیاست میں آ کے اس گدی کو اپنی جو ہے پروٹیکٹ کرنا تھا. میں اس ملک کے اندر ایک نظام کی بہتری کے لیے, ریفارمز کے لیے, اصلاحات کے لیے, تاکہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں. ہم نے اگر وہ جدوجہد کی تھی تو اس میں ہم نے جہاں پہ ہم نے ججز کی بحالی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقصد تھا آئین اور قانون کی بالادستی ہو, غریب آدمی جو آج بھی عدالتوں میں رول رہا ہے اس کو انصاف مل سکے. ہم نے تو نہیں, کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا اگر کسی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی یا اپنے اور نیوسنس اس کی بہتر ہوگی, اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو غرض ہے جو آزاد جو ہے, جو عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر انصاف کے لیے جب آواز اٹھاتی ہے, جب مختلف طبقوں کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے جو ہے یقیناً ہمارا حق بنتا ہے, کم از کم میرا تو حق بنتا ہے یہ مطالبہ کرنے کا, کیونکہ میں نے ڈنڈے کھائے ہیں. میں اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, عدلیہ کی بحالی کے لیے, انصاف کی خاطر, اور میں اپنا جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں ایک اپنی آئینی ذمہ داری اور کردار ادا کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حالات بلکہ سملر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ورس ہو گئے 2007 سے. آج ایک طرف ایک صدر پاکستان جو ہے سمری ریجیکٹ کرتا بتاتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر آرٹیکل 101 سب سیکشن 3 کے تحت ان کے پلیئر کے مطابق جو ہے میں یہ آفس ہولڈ کر سکتا ہوں اور مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم مشاورت کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بحران اور سیاسی بحران ہے اس کا حل کیا کیا جائے, ورنہ میرے سے پہلے جو یہاں گورنرز بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمرجنسی بھی لگاتے رہے, اسمبلیاں بھی توڑتے رہے, اور یہ آپشن میرے پاس آئین کے اندر پہلے دن بھی موجود تھیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ میں نے ذمہ داری اور تحمل سے کام لیا. انہوں نے پہلے بھی جب میرا گورنر ہاؤس پہ کوئی یرغمال بنایا, میں نے کوئی ایسی چیپ پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے میں نے کوئی کال نہیں دی عوام کو کہ آ جاؤ آ کے 10 بندے بلا کر ایک دوسرے کے سر پھاڑیں. اس لیے بھی کہ ایک تو میرے پاس وہاں کوئی فورس موجود نہیں, میرے پاس وہاں ایک ملٹری سیکٹری اور 10 مالی موجود تھے جو میرے اختیار میں, اور وہاں پہ وہ اندر فیملیز رہتی ہیں گورنر ہاؤس کے اندر, 500-600 بچہ رہتا ہے. میں ان کی زندگیوں کیسے رسک میں ڈال سکتا تھا, میں کیسے کھانا, کیونکہ یہ جو سسلین مافیا ہے آپ سب قوم دیکھ رہی ہے کہ پوری جس طرح یہ سازش کر کے اقتدار پہ قابض تو ہو گئے, لیکن نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, اور یہ عمران خان اور باقی جو جیسی قوتوں سے جو ہے یہ خوفزدہ ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ہمیں کسی, اور ان کو یہ میجورٹی مل گئی اس دفعہ تو یہ ہمیں بالکل جدہ اور لندن بھی بھاگنے نہیں دیں گے, ان کا احتساب ہوگا. اس لیے یہ حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں, بار بار مجبور کر رہے ہیں کہ یہ ابھی آپ کے سامنے ہے. اب میں صدر پاکستان کے اس آرڈر کے بعد مطلب میں آئینی طور پہ گورنر, اور وہاں پہ جس طرح سے وہاں پہ قبضہ ہے میرے گورنر ہاؤس کے اوپر, میں کس کو جا کے کہوں, کیا میں کہوں ان 10 سرفراز چیمہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور نہ ہی میں خاموش بیٹھنے والا ہوں. آپ کی ریموول کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ کیبنٹ ڈویژن نے جاری کیا. آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ کو تعینات کیا گیا تھا تو وہ نوٹیفکیشن کہاں سے جاری ہوا تھا. دوسرا, اس ملک کے اندر جس طرح سیاسی صورتحال ہے, بالکل گراؤنڈ آپ لوگوں نے سیاسی ملک تیار کی ہوئی ہے, کسی بھی وقت وہ اگر میرے ہم وطنوں کی آواز آئے تو کوئی بعید نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں ایک سیاسی ورکر کے کہ اس وقت ڈائلاگ کی ضرورت ہے ملک. یقیناً دیکھیں, جب ایسی صورتحال, میں نے تو آپ سے کہا کہ میں تو مشاورت جو صدر پاکستان سے جو میں نے ملاقات بھی کی اس میں نے بالکل اسی چیز پہ ڈسکس کیا
کیونکہ میں نے آپ سے کہا جو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا کوئی ایسا باعث ہوتا کوئی ایسا ہم نے کوئی پولیٹیکل چیپ سٹنٹس کرنے ہوتے ماضی میں گورنرز کرتے رہے پنجاب کے تاریخ ہے، لیکن ہم کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے قوم کو کوئی ایسی پریشانی یا اداروں کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہ رہے۔ ہم نے بارہا ایک ذمہ داری سے صدر پاکستان کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا اور انہوں نے بالکل جو وہ کر سکتے تھے اپنی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے، ابھی بھی جو میں نے ان کو جو رپورٹ بھیجی ہوئی ہے ان کے سامنے ان کے ڈیسک پہ ہے، اور میرے پاس جو اختیارات ہیں، جو میری ذمہ داری ہے، جو آئینی جو اختیارات ہیں اس کے مطابق میں جتنا رول پلے کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر دیکھیں بات میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں وہ ایک شریف آدمی ہے عثمان بزدار، جس دن سے انہوں نے اس سے زبردستی اس کے دفتر پہ قبضہ کیا ہے، گاڑی لیا، آپ نے دیکھا وہ اتنا خوف زدہ ہے سسلین مافیا سے، وہ تو میڈیا پہ وہ تو آپ نے کوئی بیان بھی نہیں سنا ہوگا اس کا، کہ عام بندے کے لیے مشکل ہے کہ اس مافیا کے سامنے بات کرنا بھی مشکل ہے۔ سو یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ بزدار نہیں ہوں کہ مجھے غنڈوں سے ڈرایا جائے۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس